السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں آپ کا دوست اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں خصوصی رپورٹ کہ کیا واقعی دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر ہے اور متحدہ عرب امارات یعنی UAE کا اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ اس دنیا میں کیا نیا موڑ لے کر آئے گا۔ کیا واقعی دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر ہے؟ دیکھیے خصوصی رپورٹ اس ویڈیو میں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جنگ ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ اب گروپس میں تقسیم ہونے لگی ہے۔ جو گلوبلائزیشن ہے، گلوبل ویلیج ہے، یہ اب گروپ کی شکل میں تشکیل پائے گا۔ دوسری بات کہ کچھ جو اتحادی ہیں یعنی ایک گروپ اور دوسرا گروپ، جنگ دو ممالک کے درمیان ہی شروع ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایٹامک پاور کنٹریز ہیں اور ان کی شمولیت بھی اس میں لازمی بات ہے، تو اس لیے جو بھی اب جنگ ہوگی وہ تیسری جنگ عظیم ہی ثابت ہوگی، کیونکہ آٹومیٹکلی ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ کچھ انٹرسٹ، کچھ اپنے کاروبار، تجارت، بزنس کی وجہ سے اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس لیے ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھ رہا ہے کہ میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، کہ میں کس ملک کو سپورٹ کروں مجھے فائدہ ہوگا۔ اسی بنیاد پر ہی یہ گروپس تشکیل پا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے بعد جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ سیدھے جنگ کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر کے ایشو پر ہوں، لبنان کا واقعہ ہو، یا اور بہت سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس سے صاف پتہ چل رہا ہے۔ اور ریسنٹلی جو واقعہ ہے کہ UAE کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ تجارتی معاہدے پر سائن کرنا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جو خصوصی رپورٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم کا سٹیج تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا دو گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے۔ نمبر 1 جو گروپ ہے وہ چائنا، رشیا کا، پاکستان اور ان کے اتحادی ہیں، جس میں ترکی، ایران، قطر، سری لنکا، جنوبی کوریا، نیپال اور بنگلہ دیش جیسے ممالک شامل ہیں۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اتحادی اصل میں بھارت کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے ہیں جس کا ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹرسٹ اور ان کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ ریسنٹلی جو UAE کا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے وہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نیکسٹ جو تیسری جنگ عظیم ہوگی، تھرڈ ورلڈ وار، وہ اس میں کس کا ساتھ دیں گے۔ چونکہ جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ مسلمان ہونے کا ہمارا جذبہ بھی ہے اور ہماری محبت بھی ہے، لیکن اب وہ جذبات، اب وہ ایموشن ختم ہو رہے ہیں، سب لوگ انٹرسٹ پر ہی ہیں۔ یہ گروپ کیسے تشکیل پا رہے ہیں اور ان گروپس کا کیا کیا مقاصد ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ امریکہ نے چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں گھیرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور ساؤتھ چائنا سی کے ارد گرد موجود تمام ممالک، جاپان، فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ، شمالی کوریا، ویتنام، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا کو چائنا کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ امریکہ کی پالیسی ہے۔ یہی وہ پالیسی جو ہے وہ اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی سٹارٹ کی تھی، اور یہاں اپنے ڈیزاسٹر اور ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آ گیا ہے
اور بھارت کو کہا ہے کہ وہ اپنی نیوی کے ذریعے ابنائے ملاقہ کو چائنا کی بحری جہازوں کے لیے بند کر دے۔ یاد رہے کہ ابنائے ملاقہ کے ذریعے چائنا کی سب سے زیادہ تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے اور چائنا کا 80% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو بدلے میں چائنا کے پاس صرف گوادر پورٹ رہتا ہے اپنی تجارت کے لیے، یعنی دوسری لینگویج میں سی پیک کا ہی جو پلان ہے، جو منصوبہ ہے، یہی اس کے پاس راستہ رہ جائے گا اپنی تجارت کو برقرار رکھنے کے لیے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئندہ بات ہے کہ وہ سی پیک کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے چلے، کیونکہ اگر چائنا کے باقی راستے وہ بھارت امریکہ سے مل کر کلوز کر دیتا ہے تو آٹومیٹکلی بات ہے چائنا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف اسی چیز پر ہی ڈیپینڈ ہوگا کہ وہ پاکستان کا دیا گیا راستہ جو سی پیک کہلاتا ہے، جو سی پیک ابھی یعنی ریسنٹلی ڈیولپنگ سٹیج پر موجود ہے، وہ اپنی تجارت کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ پاکستان کے لیے خوش آئندہ بات بھی ہے کہ چائنا جو ہے وہ فلی کچھ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ہم پہ، کچھ انٹرسٹ ڈیولپ کرے گا اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو پائے گا۔ کیوں کھڑا ہو پائے گا؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہر ملک اپنے انٹرسٹ دیکھ رہا ہے۔ اب اس چائنا کو پاکستان میں انٹرسٹ دکھائی دے گا تو آٹومیٹکلی وہ پاکستان کا ساتھ ہی دے گا۔ دوسری بات کہ جو امریکہ ہے وہ پلاننگ کر کے بھارت کو بھی اس کے خلاف اچھا خاصا اکسا رہا ہے۔ لداخ کا واقعہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی بہت زیادہ کشیدگی رہی ہے۔ جواب میں چائنا بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہے، اس نے بھی پالیسی بنا لی ہے کہ اگر بھارت ابنائے ملاقہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے سلیگوڑی کوریڈور جو کہ بھارت کی 7 ریاستوں آسام، ناگالینڈ، اروناچل پردیش، میگھالیہ، میزورام، منی پور، تری پور کو باقی بھارت سے ملاتا ہے، اس پر قبضہ کر کے ان سب کو بھارت سے علیحدہ کر دے گا۔ آپ نے ریسنٹلی لداخ والا واقعہ دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہے ہیں اور بھارت بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کافی حد تک خاموش ہے۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ وہ خفیہ طور پر امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ چائنا کو اوورٹیک کرے، اور جب چائنا پر امریکہ اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے گا تو آٹومیٹکلی بھارت جو ہے وہ پاکستان کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب بھارت نے تبت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور دلائی لاما کو پوری دنیا میں لے کر جائے گا، یعنی جو یہ واقعات ہوئے ہیں ریسنٹلی اس کو پوری دنیا میں یعنی UN سمیت ہر جگہ اس کی پشت پناہی کرے گا۔ اور نتیجے میں چائنا نے کیا کیا ہے؟ چائنا نے پاکستان کے مل کر کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی پاکستان نے جو کشمیر کا ایشو پچھلے 7 دہائیوں سے یہی ہماری آزادی سے لے کر ابھی تک یہی معاملہ ہے کشمیر کے ساتھ، تو اب چائنا نے بھی ہمیں کھل کر سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھارت کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم ہمارے علاقوں میں گھسنے کی کوشش کرو گے یا ہمارے علاقوں کے جو متنازع علاقے ہیں اگر ان سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش کرو گے یا ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم بھی کھلم کھلا کشمیر کی آزادی کے لیے لڑیں گے اور ہر صورت کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گا۔ یہ بات بھی پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئندہ ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی 2 جنگیں ہو چکی ہیں کشمیر کے معاملے پر، اور ہمارا جو موسٹلی جو ہماری فارن پالیسی ہے اور جو ہمارا ڈیفینسو سسٹم ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ اسی چیز کو ہی
آگے لے کے چل رہا ہے، کشمیر کے ایشو کو گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے UN میں، جنرل اسمبلی میں، تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئندہ ہے کہ اگر چائنا بھی اس واقعے کو لے کر آگے چلے تو۔ دوسری طرف چائنا ایران کو بھی بھارت سے نکال لایا ہے، اور اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ رہا ہے، کیونکہ ایران کا سب سے زیادہ جو بزنس ہے وہ آپ کو پتہ ہے آئل کا ہے، اور جو چائنا ہے وہ سعودی عرب اور باقی ممالک جو ہیں وہ تیل کی تجارت کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری اپنی کرنسی میں کرو، تو وہ ایران سے بھی بزنس کر رہا ہے تاکہ جو ایران نے انڈیا میں انویسٹ کیا ہوا ہے یا انڈیا کے ساتھ اس کا بزنس ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے، اور آہستہ آہستہ اب وہ چائنا کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ بھارت کے خلاف میدان میں آ رہا ہے، اور پہلے بھی تھا، اب وہ مزید آگے چائنا کی سپورٹ میں پاکستان کی سپورٹ میں وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے، اور ان عرب ممالک میں سے آج کا جو ریسنٹلی ایک ملک نے، ایک ریاست نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ کس کو تسلیم کر رہا ہے اور کس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ چائنا نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کی بجائے اپنی کرنسیوں میں کرنے کی آفر کی ہے۔ یہ امریکی ڈالر کو بدترین دھچکا ہوگا۔ امریکہ کا بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے۔ اگر سعودی عرب چائنا کے بلاک میں آنے کی بجائے امریکی دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے، تو چائنا سعودی عرب کی بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کر دے گا۔ تو ریسنٹلی میں نے پہلے بھی بتایا کہ چائنا ایران کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آٹومیٹکلی عرب ممالک ڈیپینڈ ہیں امریکن پر، اور امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی ان کو ڈالر کے علاوہ کسی اور چیز میں بزنس کرنے کی اجازت نہیں دے گا، تو آٹومیٹکلی وہ چائنا جو 80% اس کا یعنی بہت زیادہ بزنس جو ہے وہ آئل پر ہے، وہ کیا کرے گا، ایران اور رشیا سے تیل خریدنا شروع کر دے گا۔ تو یہ جو انٹرسٹ ہے، اسی انٹرسٹ اپنی انویسٹنگ پر جو کنٹریز ہیں وہ آپس میں بلاک بنا رہے ہیں، اور یہی بلاک جو ہیں وہ تیسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی جب بھی ان میں سے کوئی بھی چیز، یعنی چائنا نے اگر کشمیر کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ پاکستان کے ساتھ مل کر، ایران کے ساتھ مل کر کوئی اچھا فیصلہ کشمیر کا ہو گیا، تو پھر آٹومیٹکلی بھارت جو ہے وہ جنگ کی طرف جائے گا، اس کے پاس آپشن یہی رہ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر امریکی ڈالر کو دھچکا لگتا ہے، جو چائنا ہے وہ اپنی کرنسی میں تجارت سٹارٹ کر دیتا ہے، تو آٹومیٹکلی بات ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا، وہ بھی اپنی سپر پاور، اپنے آپ کو ایک پاورفل کنٹری ثابت کرنے کے لیے چائنا کے خلاف جنگ سٹارٹ کر دے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ جو جنگ عظیم ہے تیسری، وہ عن قریب ہی ہے، سٹیج تیار ہو چکا ہے، ہم اس کی طرف پوری دنیا اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو بلاکنگ ہے اور یہ جو کنٹریز کا آپس میں الحاق ہے، یہ سب جو ہے وہ آن دی ٹائم جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا، کیونکہ ہر ملک کچھ سوچ کر، کچھ اپنی پلاننگ کے تحت ایک دوسرے ممالک میں انویسٹ کرتا ہے۔ جیسے اب چائنا جو ہے وہ ایران اور رشیا کے ساتھ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ اسی وجہ سے انویسٹ کر رہا ہے کہ رشیا اور ایران ایک دوسرے ان کے ساتھ ہو۔ چائنا صرف سعودی عرب سے $40 ارب کا تیل خریدتا ہے، اور ایران پہلے ہی چائنا کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ عرب ممالک پر بہت ہی کڑا وقت ہے، لیکن امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے، اور چائنا اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ فرق ہے امریکہ اور چائنا میں، کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو مارنے سے پہلے اپنے
دوستوں کو ضرور مارتا ہے کہ آپ لوگوں نے، چاہے وہ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہوں، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا، یا آپ کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو UAE نے فیصلہ کیا ہے آج، وہ اسی ایک واقعے کی ایک کڑی کہہ دیں۔ باقی فیصلہ جو ہے وہ محمد بن سلمان کے ثوابید ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ یہ تھا بلاکنگ، اور جو مین فیکٹر ان سب میں آ رہا ہے، جو سب سے اہم بات ہے کہ UAE کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور اسرائیل کہاں کھڑا ہے۔ یہ تو چائنا، ایران، پاکستان، انڈیا، رشیا، امریکہ، باقی کنٹریز ہو گئے، اسرائیل کہاں کھڑا ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ خود جنگ نہ کرے، کیونکہ اسرائیل ایک یہودی لابی جو ہے، وہ ایک پلاننگ جو ان کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود جنگ میں نہ کودے۔ ہاں البتہ امریکہ، بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو شکست دے، کیونکہ نیکسٹ چائنا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حساب سے، بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ ایڈوانس جا رہا ہے، نیکسٹ سپر پاور بن رہا ہے، اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ تو اسرائیل کو خطرات تو ہیں، اور صرف چائنا جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک عارضی طور پہ نشانہ ہے۔ اصل اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کو ٹھیس پہنچانا ہے، پاکستان کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ یعنی اگر وہ ایک چائنا کے خلاف جنگ کرتا ہے، چائنا کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انڈائریکٹلی وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی، ہمیں ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، ناپاک عزائم پر وہ اپنے ناپاک ارادے جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح چائنا جو ہے وہ بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو سیکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کہ رشیا کو اپنے ساتھ ملانا، ایران کو ملانا، پاکستان تو وہ سی پیک کے حوالے سے پہلے ہی اس کے ساتھ ہے، دوسرے کنٹریز نیپال ہے، بھوٹان ہے، کیونکہ اس کی سرحدیں بھارت کے ساتھ ملتی ہیں، تو ان کنٹریز کو اپنا اتحادی بنانا وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر بھارت چائنا کی رکاوٹ بنتا ہے اور چائنا کے خلاف کوئی ایک سرجیکل سٹرائک کہہ دیں، سو کالڈ سرجیکل سٹرائک، یا ایک جنگ کہہ دیں، اس کی طرف اگر وہ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی بات ہے کہ چائنا جو ہے وہ بھارت کو سرحدوں سے کمزور کرنے کی کوشش کرے گا پہلے، تاکہ وہ آسانی سے بھارت کی کچھ 10-12 جو ریاستیں ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے چلا جائے، اور بھارت کو کمزور سے کمزور کر سکے، اور بھارت پر قبضہ بھی کر سکے، جو اس کی پلاننگ ہے، اور جو رپورٹس کہتی ہیں، جو ہمارے یعنی ماہرین ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ there is something happen and there will be something happen، یعنی کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہونے کے قریب ہے مستقبل میں۔ اب جو سب کچھ یعنی فی الحال جو کہتے ہیں کہ ایک سٹیج مکمل تیار نہیں ہوا، تقریباً تیار ہونے کے پیچھے ریزن یہی ہے عرب ممالک کا، کہ عرب ممالک اب کن کے اتحادی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ چائنا کو اپنی کرنسیز میں بزنس کرنے سے منع کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی یعنی وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سیم چائنا بھی یہی کرے گا، اور امریکہ بالکل ویسی ہی پالیسی اپنا رہا ہے جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ نے اپنائی تھی، جب روس، برطانیہ اور فرانس بمقابلہ جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھے۔ امریکہ پہلے 3 سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب پیسے کماتا رہا، اور آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا
جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا تو آٹومیٹیکلی جنگ کے بعد چاہے وہ ایک جنگ ایک ملک جیت کر بھی کھڑا ہو اور دوسرا ہار کے کھڑا ہو تو جیتنے والے کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، فوج کے حوالے سے، اس کے دفاعی سسٹم کے حوالے سے اور اس کے اتحادیوں کے حوالے سے کہ کچھ اتحادی اس کو بر وقت چھوڑ جاتے ہیں یا اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. تو دونوں فریقین جو ہیں یعنی پہلی جنگ عظیم کے دونوں فریقین جو ہیں وہ کمزور ہو چکے تھے، تو امریکہ نے اعلان جنگ کر دیا اور اسی طرح وہ جنگ جیت گیا. اب اسرائیل کی بھی وہی پالیسی ہے. جب امریکہ، بھارت، چائنا، روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بے حد کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا اور بغیر زیادہ محنت کے جنگ جیت کر سپر پاور کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا. تو اب یہ پالیسی، یہ لابیز جو ہے یہ اسرائیل کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے پہلے خاموشی سے تماشا دیکھنا ہے، ڈرانا ہے، اپنا بزنس کرنا ہے. بزنس کر کے جب دو فریقین جن کے درمیان جنگ ہوگی وہ لڑ کر بہت کمزور ہو چکے ہوں گے تب وہ درمیان میں آئے گا، جنگ میں شامل ہوگا اور بغیر محنت کیے وہ سپر پاور بن جائے. امریکہ بھی یہ اچھی طرح بات جانتا ہے، اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہو، کودے. امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت اور دوسرے ممالک کا کندھا استعمال کر کے جنگ جیتے. امریکہ جنگ جیتنا چاہتا ہے لیکن بھارت اور دوسرے ممالک کا کندھا استعمال کر کے، یعنی اب وہ امریکہ کا چائنا کے خلاف بھارت کو سپورٹ کرنا یا انڈائریکٹلی پاکستان کے خلاف بھارت کو سپورٹ کرنا، یہ ساری چیزیں امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت اور دوسرے جو اس کے اتحادی ہوں وہ چائنا اور پاکستان، ایران اور اس کے خلاف رشیا کے خلاف جنگ لڑیں. جب وہ دیکھیں کہ دونوں فریقین آپس میں لڑ کر بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں تو یہ ان پر قبضہ کر لے. لیکن اسرائیل یہ نہیں ہونا دے رہا. اسرائیل کی پلاننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ بھی شامل ہو. وہ امریکہ کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی بھارت کے ساتھ مل کر ان ممالک کے خلاف جنگ لڑے، اور جب امریکہ کمزور ہو چکا ہو، بھارت کمزور ہو چکا ہو اور اس کے فریقین یعنی چائنا، پاکستان، رشیا، ایران، بھوٹان، نیپال یہ کنٹریز بھی کمزور ہو چکے ہوں تو آٹومیٹکلی یہ ان پر کیا کر لے، قبضہ کر لے اور اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر کر دے اور دنیا میں یہودیت کی ایک نئی وہ کیا کہیں کہ ایک یہودیت پھیلانے کی ایک بھرپور کوشش میں ہے. دوسری طرف ہمارا اسلام، ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ تمام لاپیز فلاپ ہو جائیں گی اور ان سب کو شکست ہوگی، مسلمانوں کا راج ہوگا، پھر مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے گا، پھر قیامت آئے گی. یعنی میں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. حالات اور واقعات، اسلام کیا کہتا ہے، حالات اور واقعات کیا کہتے ہیں، مستقبل کی پیشگوئیاں کیا کہتی ہیں. یہودیوں کی جو خفیہ تنظیمیں ہیں پہلے ہی رپورٹ دے چکی ہیں کہ اور انہوں نے بارہا کہا ہے کہ چائنا امریکہ کو شکست دے گا اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر سجائے گا. اب یہ دیکھیں کہ ان کی پیش گوئی بھی یہی ہے کہ آٹومیٹکلی اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، امریکہ کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے. جب وہ دھکیلے گا
آٹومیٹکلی امریکہ کمزور ہو جائے گا، چائنا اپنے فریقین کے ساتھ مل کر امریکہ کو شکست دے گا، اور اسی وقت ہی چائنا کیونکہ بہت زیادہ اپنی جنگ پہ خرچ اخراجات یا انوالو ہو چکا ہوگا اور اپنے آپ کو یعنی جیت کے بعد سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوگا، یا ابھی جیت کا اعلان ہی نہ کیا ہوگا، تو اسرائیل اسی وقت چائنا اور اس کے اتحادیوں پر حملہ کر دے گا، ان کو شکست دینے کی کوشش کرے گا اور دنیا کا تاج اپنے سر پر سجائے گا۔ یہ صرف وہ کوشش کر رہے ہیں، پیش گوئیاں کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ہماری جو فوج ہے، جو ریاستی ادارے ہیں، وہ پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل اور ان کے پاک اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے صدقے یہ ملک قیامت تک برقرار بھی رہے گا، اور اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام کی طرز زندگی ہی اس کا اصلی پیکر ہے، اور اسی کو ہی لے کر وہ چلے گا۔ اب ان صورتوں میں پاکستان یعنی وطن عزیز کے لیے بہت سے امتحانات ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 20 سے 25 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اور اب جا کے کہیں ہم وہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو انٹرنلی طور پہ سکور کرنے کی جو کوشش تھی اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم مضبوط نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید جو حالات ہیں وہ ہمارے بہتر ہو سکیں، کیونکہ ہمارے معاشی حالات فی الحال اتنے سپورٹیو نہیں ہیں کہ وہ ہماری ایک جنگ کو لا سکیں، یعنی پاکستان ایک جنگ میں انوالو ہو، جنگ کرے، ہمارے معاشی حالات اس کو سپورٹ کریں، تو ایسے معاشی حالات نہیں ہیں۔ تو کوشش یہی ہے ہمارے اداروں کی بھی اور پاک فوج کی بھی کہ اس جنگ کو مزید آگے دھکیلنا چاہیے، یہ جنگ ابھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلامی دنیا کی وحد ڈھال، اسلامی دنیا کا وحد حصار پاکستان ہے، اور سب یہی کوشش کرتے ہیں اسرائیل سے لے کر امریکہ، بھارت، کہ پاکستان کو توڑا جائے، پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کو کمزور بنایا جائے، تاکہ باقی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، چاہے وہ امریکہ کے اتحادی ہیں یا پاکستان کے اتحادی ثابت ہوں گے، وہ ایٹمی پاور نہیں ہے، اور وہ اتنی رکاوٹ نہیں ثابت ہوں گے جتنا پاکستان، چائنا، ایران، رشیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور اگر آج پاکستان مضبوط اور ایٹمی طاقت نہ ہوتا، میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان اب مضبوط نہیں ہے، پاکستان اب جنگ کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا، یا پاکستان میں جنگ جو ہے وہ ابھی کرنا نہیں چاہتا، کرنا چاہتا ہے، کشمیر کا ایشو سالو کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی ہمارے معاشی حالات اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے۔ جنگیں جو ہیں وہ سب چیزوں کو دیکھ کر لڑنی پڑتی ہیں، عوام کو ان کی ایک صورتحال کو، اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، ہتھیار لینے کے لیے بہت زیادہ ایسے عوامل ہیں جن میں مزید پاکستان کو ان حالات پر قابو پانے کے لیے مزید وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جنگ
جو اب ہونی ہے مزید کچھ دن پر۔ پاکستانی قوم کو چاہیے اپنی ریاست اور فوج پر بھروسہ رکھے اور ہر صورت ان کے شان بشانہ کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاک فوج کو سلامت رکھے۔ کوشش ہے اور دعا بھی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاک فوج کو سلامت رکھے، کیونکہ اگر کوئی بھی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کے مضبوط اور پاکستان کے ایٹمی پاور ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا، پاکستان اتنا مضبوط نہ ہوتا، اس کو پاک فوج کا اتنا یعنی ایک اچھی فوج کا اپنے پاس بھی ہونا ضروری ہے، صرف ہتھیاروں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اتنی اچھی فوج، جرأت مندانہ فوج بھی پاکستان کے ساتھ نہ ہوتی تو دنیا کے نقشے پر کوئی بھی اسلامی ممالک موجود نہ ہوتا، امریکہ اور اسرائیل کی بھینٹ چڑھ چکے ہوتے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے پاکستانی فوج کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے۔ قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی ریاست، اپنی فوج پر بھروسہ رکھیں، ہر صورت ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کا ساتھ دیں اور دعائیں مانگیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ جو جنگ ہے وہ اٹل ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شاید کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے یہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، تو میں ایک بات کنفرم بتا دوں، جنگ اٹل ہے، ہمارے عقائد میں شامل ہے، غزوہ ہند ہونا ہے، جنگ ہو کے رہنی ہے، چاہے وہ ہمیں اکیلی لڑنے پڑے، چاہے ہمارے ساتھ ایران، رشیا اور بھوٹان، نیپال جیسے ممالک شامل ہوں، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں، چاہے ہمیں اکیلی لڑنے پڑے، جنگ ہم نے لڑنی ہے، جنگ ہم نے کرنی ہے۔ لیکن ایک جب اللہ ایک صحیح وقت لائے گا، ایک یقیناً وہ ٹائم ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوش قسمتی اور بھروسہ مند ثابت ہوگا، جس وقت ہم یہ جنگ لڑیں گے، کیونکہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کرنی۔ جب بھی یہ جنگ ہمارے ساتھ کی گئی، حالات جیسے بھی ہوں، ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے، اور انشاءاللہ جیت اسلام کی ہوگی، جیت پاکستان کی ہوگی، کیونکہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اسلام اور اسلام پر بننے والے اس ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ ہاں، یہ بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤن، معاشی لحاظ سے اپس اینڈ ڈاؤن اور دفاعی نظام سے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دفاعی نظام پر بھرپور بھروسہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر دفاعی نظام کو توڑنے اور دنیا کے کسی بھی حملے کا جواب دینے کی صلاحیت ہمارے ڈیفینسو سسٹم، ہمارے دفاعی اداروں، ہمارے ریاستی اداروں اور پاک فوج کو دینا اچھی طرح آتا ہے۔ باقی بات رہی کسی اور ملک متحدہ عرب امارہ UAE کی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ایک جو جذبہ ہے اس کو ضرور ٹھیس پہنچی ہے کہ ایک اسلامی ملک ہو کے ایک ایسے ملک کی سپورٹ، جو ملک کہنا تو دور ایک انسان کہنے کی بھی لائق نہیں ہے، اس کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان، اسلام اور تمام مسلم ممالک کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔